نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا اور ہمیں دنیا کے تمام رشتوں کو سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائی، اور بے شمار درود ہو دنیا کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے ہم انسانوں کو اور خاص کر کے امت محمدیہ کے لوگوں کو دنیا کے تمام رشتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کر کے ہمیں ایک ایک باریکیاں سمجھائی اور سکھائی. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق باہمی رشتہ داری سے ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں پوری انسانیت کو، خالی مسلمانوں کو نہیں، مومنوں کو نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو ڈرایا ہے کہ تم اپنے آپسی رشتوں کے تعلق سے ایک دوسرے سے ڈرا کرو. میں آج اس خطبہ جمعہ میں صرف دو رشتوں کی طرف اشارہ کروں گا، ایک میاں بیوی کا رشتہ اور دوسرا والدین کا رشتہ. صرف دو رشتوں کے بارے میں بتلاؤں گا کیونکہ وقت بھی کم ہے، اس لیے تھوڑا تیزی سے چلوں گا. سب سے پہلے یہ بات جان لو، اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا بنایا. یہ بڑا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے. ایک بات یہ سمجھ لو کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے مال میں اور اس کی عزت میں خیانت نہ کرے تو اس روئے زمین کی سب سے نیک بیوی ہے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کی امانت میں خیانت نہ کرے، وہ اپنے شادی کے بعد، اپنی نکاح کے بعد
کسی غیر محرم لڑکی سے اپنا تعلق نہ رکھے، کسی دوسری عورت سے رشتے استوار نہ کرے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر سب سے پاکیزہ اور مقدس رشتہ یہی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکاحوں کے بعد بہت سارے رشتوں میں طلاق ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے، خاص کر کے میری قوم کے بزرگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ نوجوان تو پھر بھی دور صحیح، لیکن بزرگوں کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو سمجھا سکے، سکھا سکے، بتا سکے۔ دیکھو میاں بیوی کا رشتہ ہے، جب ہم اپنے بچوں کا نکاح کرتے وقت انہیں یہ نہیں سمجھائیں گے کہ میرے بیٹے تجھ پر تیری بیوی کا کیا کیا حق ہے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ میری بچی تیرے اوپر تیرے شوہر کا کیا کیا حق ہے، تو جانے کے بعد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں جب ملیں گے تو اگر لڑکا مالدار ہوگا تو اس کو اپنے مال کا، اپنی عزت کا، اپنے شہرت کا اور اپنے خاندان کا گھمنڈ ہوگا، اور اگر لڑکی مالدار ہوئی تو اس کو اپنے باپ کے اوپر فخر ہوگا کہ کوئی بھی معاملہ ہوگا میرا باپ سنبھال لے گا، میں کوئی بھی بات ہوگی میں چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ یہ دونوں طرف سے بڑے سخت لمحات ہوتے ہیں جب کوئی رشتہ ٹوٹنے کی کگار پر آتا ہے۔ آپ جانتے ہو شیطان کی جب مجلس لگتی ہے تو شیطانوں کا جو سردار ہے وہ اپنی سرداری کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور سارے شیطان سامنے بیٹھے رہتے ہیں، پوچھتا ہے بتاؤ آج کس نے کیا 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 ہے۔ ایک شیطان اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج کچھ لوگوں کو بہکایا، گمراہ کیا، وہ جا کر زنا کر بیٹھے، کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ استوار کیا، کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ جو ہے ناجائز تعلقات استوار کیے، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ شیطانوں کا سردار کہتا ہے بیٹھ جا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، بیٹھا رہے، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اس نے یہ جو گناہ کیا ہے اگر وہ رو کر اپنے رب کے سامنے سجدے میں سر رکھ دے تو اس کا رب اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اس کے رب کا وعدہ ہے نا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم اتیتنی لا تشرک بہ شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اتنا گناہ کرا کہ تو زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خلا ہے سب کو بھر کے آ جا، تیرے گناہ لاتعداد ہو، تو بے شمار گناہ کر، روز زنا کر، روز چوریا کر، لیکن میرے سامنے آ جائے اس حال میں تو میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مشرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کرتا ہے، اگر آدمی مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو فرشتوں کا سردار اس کو بٹھا دیتا ہے، ایک اور اٹھتا ہے کہتا ہے میں نے ایسا کیا ہے کہ ان میں جھگڑا لگا دیا، میں نے کسی کو بہکا دیا چگلی کرنے پہ، کسی کو غیبت کرنے پہ، سب کو شیطان بیٹھا دیتا ہے، ایک اوتورن کے بس کے بات وہی تورے بیٹھو۔ پھر ایک شیطان اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے آج میں نے دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگایا، پھر دونوں کو پیچھے سے اکسایا، دونوں کو اتنا برہم کیا کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگے اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، انہوں نے طلاق دے دی ایک دوسرے کو۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھتا ہے، اس کو بلا کر اپنے گلے سے لگا لیتا ہے کہ تو صحیح معنوں میں میرا چیلا، صحیح معنوں میں میرا شاگرد ہے، تو نے جو طلاق کروایا ہے اس سے صرف دو لوگ الگ نہیں ہوں گے، دو خاندان الگ نہیں ہوں گے، دو قبیلے الگ ہو جائیں گے، یہ کبھی جڑنے والا رشتہ نہیں ہے۔ ایک بار اگر طلاق ہو گئی تو پھر دوبارہ جڑنا یہ ناممکن کی بات ہے۔ پہلے زمانے میں تو کہیں لڑکی کا نکاح ہو جاتا تھا، پھر طلاق ہوتا تھا تو یا شوہر کا انتقال ہوتا تھا، لوگ کر لیتے تھے، لیکن ہمارے زمانے میں وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ کتنی بے شمار بیوائیں بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ انہیں قبول کرنے سے کوسوں دور ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی نوجوان اگر کوئی دوسرا نکاح کر لے تو اس پر ایسے الزام لگاتے ہیں، اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے اس روئے زمین کا سب سے برا انسان ہو۔ جو زنا کرتا ہے روز جا کر، اس کو طاقت ہے، وہ زنا کرتا ہے، کہتے ہیں باؤ بڑا عاشق مجاز۔ ایک آدمی اگر دوسرا نکاح کر لے اس بچی کی، اس لڑکی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بچوں سے نکاح نہیں کرتے، اس کی بچیوں سے نکاح نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ یہ۔ اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے کہ ہم نے کیوں اپنے معاشرے کو ایسا بنا رکھا تھا کہ لوگ دوسرا نکاح کرنے سے گھبراتے تھے؟ رہی شوہر کے حق کی بات، جو سمجھانے والی بات ہے، شوہر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر میری بیوی کا کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے شوہروں کی جماعت، جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ باہر جا کے ہوٹل میں اچھا اچھا کھاؤ
اور اپنی بیوی کو گھر میں دال روٹی کھلاؤ، جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ اپنی بیوی کو۔ جیسے اچھا کپڑا پہننے کا شوق ہے تو اپنی بیوی کو بھی اچھا پہناؤ۔ اور کیا کہا جانتے ہو اسی حدیث کے آگے جو الفاظ ہے، وَلَا تَضْرِبُوا الْوَجْهَ، کتنا بھی غصہ ہو جانا، بات لڑائی جھگڑے کا آ جائے، اپنی بیوی کے چہرے پر کبھی مارنا نہیں۔ وَلَا تُقَبِّحْ، کبھی اپنی بیوی کو برا بھلا نہیں کہنا، گالی گلوچ نہیں دینا۔ آج جیسے ہی جھگڑا ہوتا ہے بیوی سے، تیری ماں کی، تیری بہن کی، اللہ جانے کس کس کی نکال دیتے ہیں۔ سب سے کمزور بیویوں کو سمجھتے ہیں، یہ حق ہے ان کا کہ ان کو کبھی تم گالی نہ دو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی تعلیم۔ اور کیا کہا جانتے ہو، وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، کبھی اگر اس پر ناراض ہو جاؤ، اس کو اکیلے چھوڑنا ہو تو اپنے گھر میں چھوڑو اس کو اکیلا۔ بازار گئے ہو ساتھ میں، کسی بات پر تو میں ہو گئی، وہیں اس کو چھوڑ دیا، موٹر سائیکل لیے چلے آئے اپنے گھر۔ نہیں، یہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے اپنی بیوی کو کہیں چھوڑا۔ کبھی ناراض ہو جاؤ کہ اپنی بیوی کو تنبیہ کرنا ہو تو اپنے گھر میں اکیلا چھوڑو اس کو، یہ نہیں کہ اس کے ماں باپ کے گھر بھگا دو اس کو، نہیں۔ جب وہ تمہارے گھر میں رہے گی تو تم سے کسی بھی وجہ سے محبت کرے گی اور تم کو اس پر رحم آ جائے گا، ترس آ جائے گا، تم اپنی بیوی سے پھر سے اپنے تعلقات اچھے کر لو گے۔ اور کیا کہا جانتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی بیویوں کو لے جاؤ تو انہیں جب وہ جوتیاں مانگے تو 2-4 جوتیاں زیادہ دلایا کرو۔ اللہ نے قرآن میں جو کہا نا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد یا عورتوں پر حاکم ہے۔ جانتے ہو کیوں حاکم ہے؟ آگے اللہ نے کہا کیونکہ مرد اپنی حلال روزی اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ گھر میں ضرورت کے سامان کا ذمہ دار مرد ہے، عورت نہیں ذمہ دار۔ کہ فریج گھٹا تو سسرالے فون کے دو کہ وہاں سے آ جائے، مکسر گھٹا تو وہاں سے منگا لو، یہ گناہ ہے، بڑا گناہ۔ شوہر کا حق ہے کہ وہ تمام زندگی پوری ضروریات خود پوری کرے گا اپنی بیوی۔ اور بیوی کی بات، بیوی پر جو شوہر کے حقوق ہیں وہ کیا ہے؟ ایک بیوی، ایک نیک بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں میرے محبوب، میری بیٹی نکاح کرنے سے انکار کر رہی ہے، یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ کہا میرے محبوب پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے شوہر کا حق کیا ہے مجھ پر۔ آج کوئی بیٹی نہیں پوچھتی اپنے باپ سے کہ ابا آپ میرا نکاح کرنے جا رہے ہو کسی سے، پہلے یہ تو پتا کر لو کہ وہ بیوی کا حق جانتا ہے کہ نہیں، اور میں اپنے شوہر کا حق جانتی ہوں کہ نہیں۔ اور کوئی باپ اپنے بچوں کو بتلانا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی سے کہا کہ میری بچی، تو جانتی ہے تیرے شوہر کا کیا حق ہے؟ تیرے شوہر کا حق یہ ہے تجھ پر کہ اگر اس کی ناک کے نتھنے سے خون اور پیپ گر رہا ہو، رس رہا ہو، تو وہ اپنی زبان سے اس کو چاٹے اور اپنے حلق کے نیچے اتار لے تو بھی تو اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ یہ تیرے شوہر کا حق ہے تجھ پر۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں نکاح نہیں کر پاؤں گی۔ ایک صحابیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا تمہارے شوہر زندہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ کہا تیرا کیا معاملہ ہے شوہر کے ساتھ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک ان کی خدمت کرتی ہوں جب تک تھک نہ جاؤں۔ کہا دیکھ لے، وہ جنت کے وہ نہ رکے، وہ تیری جنت ہے اور تیری جہنم ہے۔ بتا کر اس بارے میں، اگر تیرا شوہر ناراض ہو جائے، ناراضگی کے عالم میں اس کی موت ہو جائے یا تیری موت ہو جائے، تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم۔ اگر آج ہمارے سرپرست یہ بات اپنے بچوں کو سمجھائیں تو امید ہے کہ طلاق کے جو معاملات ہیں وہ کم ہوں گے، گھٹیں گے۔ میاں بیوی کے کیا حق ہے ایک دوسرے کو سمجھیں۔ اگر جس طریقے سے بیوی کے لیے شوہر سے زیادہ حق کسی کا نہیں، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ ہو، اگر وہ اپنے ماں باپ کی کوئی بات کاٹ دے اپنی شوہر کی خدمت کے لیے تو وہ گنہگار نہیں ہو سکتی۔ اس کو اپنے شوہر کی بات ماننا ہے، اپنے ماں باپ کی نہیں ماننا۔ اگر شوہر کے مقابلے میں ہو تو ویسے ماں باپ حکم دے تو ماننا ہے، لیکن شوہر کے مقابلے میں آ جائے تو شوہر کی بات ماننا۔ اسی طریقے سے اگر بچوں کو، لڑکوں کو، مرد حضرات کو اگر ماں باپ کوئی حکم دے دے تو دنیا کے اللہ اور اس کے رسول کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا حکم۔ آج ہمارے یہاں کا جو معاملہ ہے اپنے ماں باپ کو لے کر، بوڑھے ماں باپ کو لے کر، اللہ کی قسم جب سن لو اور جانو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کیا ہو گیا ہے مسلمان بچوں کو، اور خاص کر کے جوان بچوں کو جو کماتے ہیں، مالدار ہیں،
ان کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے ماں باپ کو خرچ کا پیسہ نہیں دے سکتے، نہیں دینا چاہتے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، میں برائی نہیں کر رہا کسی کی، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کی بات کو سن کر اپنی ماں کو جھڑک دیتے ہیں، اپنے باپ کو جھڑک دیتے ہیں۔ اتنا خطرناک ہے یہ معاملہ اور یہ حق کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر جتنی جگہوں پر اپنا ذکر کیا وہاں پر والدین کا ذکر کیا۔ جانتے ہو کیسے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ لفظ احسان سمجھتے ہو کیا؟ یہ احسان کا لفظ اللہ نے بار بار کیوں استعمال کیا؟ احسان کا مطلب نیکی کرنا نہیں، احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم نیکی کرتے رہو، بدلے میں اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ برائی کرتے رہے، جبکہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ برائی نہیں کرتے۔ اگر ماں باپ برائی بھی کر رہے ہو تو بھی بچے کو نیکی کرنے کا حکم۔ آج انسان تھوڑا سا اپنے ماں باپ کا کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر، میں حج پہ آیا تھا، اپنی ماں کو اپنی کندھے پر بٹھا کر میں نے پورا حج کرایا۔ جو لوگ حج پر گئے ہوں ان کو معلوم ہوگا کتنی مشقت ہوتی، اور اس زمانے میں کتنی مشقت رہی ہوگی جب سواری نہیں تھی۔ اپنے کندھے پر بٹھا کر میں نے طواف کرایا، صحیح کرائی، مینا لے گیا، مزدلفہ لے گیا، کنکری مارنے کے لیے وہاں لے گیا، میں نے سارے کام کرائے اپنے کندھے پر بٹھا کر۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، جب تیری ولادت ہو رہی تھی، اس وقت کئی بار تیری ماں چیخی ہوگی، وہ جو درد کی ایک چیخ تھی نا، اس چیخ کا بھی تو نے حق بھی ادا نہیں کیا۔ آج ہمارا معاملہ ہے، قرآن کیا کہتا جانتے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ اللہ کا فیصلہ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ لفظ اف نہیں کہہ سکتے ہو۔ آج کا جوان سینہ تان کے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اپنی ماں کے سامنے، نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، ایسا نہیں تھا۔ ارے ابا آپ نہیں سمجھ پاتے ہو، اما آپ کو کیا سمجھتا؟ مجھے بتلاؤ کہ جب تم اپنے پیخانے کو دھونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، پیشاب جہاں کر دیتے تھے وہاں سے ہٹ کر بغل میں جانے کی طاقت نہیں تھی، تو کس نے تم کو سمجھایا تھا؟ جب تمہیں چلنے کی طاقت نہیں تھی تو کس نے تمہیں چلنا سکھایا تھا؟ جب تم خود سے نہا نہیں سکتے تھے کس نے تم کو نہلایا تھا؟ جب تم خود سے اپنی نماز نہیں بدل سکتے تھے کس نے تمہارے کپڑے بدلے؟ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا۔ اللہ نے اس پوری آیت کے اندر بچوں کو اپنے والدین کے سامنے کیسے رہنا ہے پورا پروٹوکول سکھایا ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف نہیں کہہ سکتے ہو، چاہے وہ بات تمہارے مزاج کے موافق ہو یا اس کے مخالف ہو، نہیں کہہ سکتے ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے ہو، چاہے وہ پورے گھر کو آگ لگا دے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں میرے محبوب، میرا باپ میرے مال سے خرچ کر دیتا بنا مجھ سے پوچھے ہوئے، میں کیا کروں؟ آپ بتا دیجیے میرے باپ کو کہ میرا پیسہ ایسے ہی ضائع نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بلوا لیا۔ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی آئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور ماجرا سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے بیٹے کا مال بلا اجازت خرچ کر دیتے ہو؟ یہ حدیث لمبی ہے، بیچ کے جو الفاظ ہے اس کو محدثین نے جو ہے اس کے ضعیف ہونے کی بات کہی ہے، تو میں اس بات کو کاٹ کر جو صحیح روایت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ باپ یہ بات سمجھ گیا کہ بیٹا کیوں آیا ہے۔ باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو باپ منڈی جھکا لیا۔ دل میں خیال آتا ہے باپ کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے پاس جب کھانے کو نہیں تھا میں نے نوالا اس کو کھلایا تھا، پہلے میں بھوکا رہ گیا، رات میں جب اس نے پیشاب کیا اپنی جگہ پر میں نے اس کو سلایا، گرمی کا زمانہ آیا اس کے کمرے میں پہلے اے سی لگوایا تھا، جب اس کو اسکول کی فیس بھرنی ہوتی تھی میں مزدوری کر کے پیسہ لا کر اس کی فیس بھرا تھا۔ آج اس نے اپنے پیسے کے لیے مجھے میرے محبوب کے کٹگرے میں کھڑا کر دیا، رونے لگے، آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بچے، انتا و مالک الیمین، تیرا پورا وجود اور تیرا پورا مال یہ تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ کا ہے تو تیرے مال کو بھی
خرچ کر دے اور چاہے تو تجھے بھی خرچ کر دے. اگر باپ چاہے تو تجھے بھی خرچ کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ انسان اپنے والدین کے سامنے تنگ آئے, ان سے کہے کہ ابا آپ نہیں سمجھتے ہو. اب زمانہ بدل گیا ہے اس باپ سے جس نے تجھے سمجھنے کا ہنر سکھلایا کہ تو سمجھے گا کیسے, جس نے اپنے کندھے پر بٹھا کر تجھے پوری دنیا دکھلائی ہے, اس سے کہتے ہو. اچھا مجھے بتلاؤ کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کا حق ادا کریں, تو کیا کچھ نیکی بھی مل سکتی ہے ہمیں یا پھر برائی ملے گی؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. صحابی بننے کا پورا موقع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے مجھ کو دیکھ لیا اس کی آنکھوں پر جہنم حرام ہے. صحابی بننے کا موقع تھا. یمن کے رہنے والے تھے. جو لوگ یمن کے راستے سے مدینہ جاتے ان کو دیکھ کر روتے اور کہتے قافلے والوں سے, اے قافلے کے لوگوں, جا کر میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں ان کی دیدار کو ترس رہا ہوں, مجھے ایک بار اجازت دے دے کہ میں ان سے آ کر مل لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے تو اپنا فرمان بھجواتے, حکم بھجواتے, اے ایسے کرنی, تمہاری بوڑھی ماں تمہارے پاس ہے, اس کو چھوڑ کر نہیں آنا, اس کی خدمت کرتے رہنا. اگر یہاں ملاقات نہیں ہوئی تو جنت کے دروازے پر انشاءاللہ ضرور ہوگی. وہ ایسے کرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا پائے ملنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. دونوں کو کہا, سنو, یمن میں قرن قبیلے میں ایک اویس رہتا ہے, جب کبھی تمہیں وہ ملے گا تمہاری زندگی میں اس سے دعا ضرور کروانا. اگر وہ ہاتھ اٹھا لے دعا کے لیے تو اللہ اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا. صحابہ کرام حیران و پریشان, پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وجہ بھی بتلائی. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے, وہ رات و دن اس کی خدمت کرتا ہے, اس کی خدمت سے ہٹتا نہیں ہے. وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے لیکن صرف اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا. ان کو برف کی بیماری تھی. برف کی بیماری نارمل ٹائم ٹھیک نہیں ہوتی ہے کسی کی, بہت مشکل کسی کا اکا دکا قصہ سنو. ان کو برف کی بیماری تھی. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی, اللہ میرے برس کو ٹھیک کر دے. اللہ رب العالمین نے ان کے برس کو ٹھیک کر دیا. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا, جب حج کا زمانہ آتا تو تمام عرب کے لوگ آتے تھے مکہ میں حج کے لیے. تو وہ دیکھتے یمن کا کون کون سا قافلہ آیا ہوا ہے. ان قافلوں میں جا کر پوچھتے, قرن کا کوئی قافلہ آیا ہے؟ اگر آیا ہو تو ان سے پوچھتے تم نے کوئی اویس کرنی ہے؟ ہر سال پوچھتے. پھر ایک سال کسی نے بتایا کہ اے خلیفۃ المومنین, اویس کرنی آئے ہیں. دوڑتے ہوئے گئے حضرت علی کو لے کر, اویس کرنی کو دیکھا اور کہا, اویس کرنی, اللہ سے ہاتھ اٹھا کر ایک بار دعا کرتے ہمارے لیے. کون دعا کروا رہا جانتے ہو؟ عمر بن خطاب. صحابہ کی پوری جماعت بخشی بخشائی ہے. ان صحابہ میں سب سے بہتر صحابہ وہ جو صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. ان صحابہ میں سے بھی سب سے افضل صحابہ وہ جو میدان بدر میں جنگ لڑ رہے تھے. اور پھر ان 313 میں سب سے بہتر وہ جو عشرہ مبشرہ. پھر وہ ان 10 میں سے سب سے افضل وہ جو 4 خلفائے راشدین. اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد دوسرے نمبر کے سب سے نیک انسان کس سے دعا کروا رہے ہیں؟ اویس کرنی سے دعا کرا رہے ہیں, جو ایک تابعی ہے. دنیا کے تمام تابعی مل کے کسی ایک ادنا سے صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں دعا کرا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے دعا کرا لو. تو یہ بات جان لو کہ اگر والدین کی خدمت کرو گے تو اللہ اس کا اجر بھی بہت بڑا دے گا. ایک بہت مشہور واقعہ ہے, بہت مشہور ہے, سنا ہوگا آپ لوگوں نے. بارہ اگر نفلی عبادت میں ہو, فرض عبادت نہ ہو, نفلی عبادت ہو, آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ابا آواز دے دیں تو نیت چھوڑ دینا. یہ میں نہیں کہتا, میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ماں باپ آواز دے دیں تو اپنے ہاتھ کو چھوڑ دینا اور چلے جانا ان کی بات سننے کے لیے. ایک شخص تھے جریج, بہت نیک تھے بنو اسرائیل میں, بہت پرہیزگار تھے.
ان کی نیکی کا چرچا پورے بنو اسرائیل میں ہونے لگا. لوگ ان سے جلنے بھی لگے. کچھ لوگ ہر ایک سے جب لوگ عزت دار ہوتے ہیں، اللہ انہیں عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، تو کچھ لوگ جلنے لگتے ہیں. ان سے بھی جلنے لگے. ایک دن ان کی ماں آئی، انہوں نے آواز دی. ایک کٹیا بنائے ہوئے تھے کنارے، وہاں عبادت کرتے تھے اللہ کی. آواز دی، جریج جریج. وہ نماز میں تھے. وہ سوچے اب کیا کروں. انہوں نے جواب نہیں دیا اپنی ماں کو. ماں واپس چلی گئی. پھر دوسرے دن آئی، پھر آواز دی. پھر وہ نماز میں تھے، پھر واپس چلی گئی. تیسرے دن جب وہ آواز دیے تو ان کو ایسا لگا کہ جریج بہت عزت دار ہو گئے ہیں، ان کو گھمنڈ ہو گیا ہے، اپنی عزت پر فخر ہو گیا ہے، اس وجہ سے میرا جواب نہیں دے رہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کر دیا، اے رب العالمین، جب تک جریج کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے اسے موت نہیں دینا. یہ ماں کی بددعا تھی. پھر کیا ہوا؟ بنو اسرائیل کی خوبصورت عورت تھی. اس کو لوگوں نے کہا کہ تم جریج کو کسی بھی طریقے سے پھنساؤ. وہ جریج کے پاس گئی اور اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خوبصورتی کا شعلہ پورے بنو اسرائیل میں تھا. اسے بہکانے کی کوشش کی. حضرت جریج نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے کسی بھی فندے میں آنے والا نہیں. اس کو بہت برا لگا، میں اتنی خوبصورت ہوں اور جریج مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں. وہ گئی، ایک چرواہے کے ساتھ ہم بستری کر لی. گناہ کر لیا اس نے. اور جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوا، بچہ پیدا ہوا تو لے کر آئی اور گاؤں والوں کو بلایا. کہا یہ بچہ جریج کا ہے، بڑا نیک بنتا ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی. گاؤں کے لوگ آئے، جریج کی کٹیا توڑ دی اور بہت مارا جریج. جریج نے پوچھا کہ بات کیا، مجھے بتلا تو تم. کہا یہ جو اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے یہ کہتی تمہارا بچہ ہے، تم نے اس کے ساتھ گناہ کیا. حضرت جریج کو بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ میری ماں کی وہ دعا تھی جو اللہ نے قبول کر لی. میری ماں نے کہا تھا اس دن کہ جریج کو تب تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ کسی بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لے. کہا مجھے تھوڑا سا وقت دے دو. 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے توبہ کی اپنے گناہوں. اٹھے اور بچے کو ایک کچوکا مارا اور پوچھا، 1 دن کا بچہ تھا. اس سے پوچھا بتا تیرا بیٹا تیرا باپ کون؟ وہ بچہ بولنے لگا. یہ اللہ کا معجزہ تھا. بولنے لگا کہ میرا باپ جو ہے وہ فلاں چرواہا ہے. ماں کی بددعا سے بھی بچو اور اس سے بھی سخت باپ کی بددعا سے بچو. سعودی عرب کا ایک بڑا بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا. ایک 16-17 سال کا فٹ بالر بچہ تھا، بہت خوبصورت تھا. وہ ایک دن سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، تو لائٹر جیب سے گر گیا. باپ نے لائٹر دیکھا اور پوچھا تم سگریٹ پیتے ہو؟ کہا نہیں. باپ نے کہیں سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا تو سختی سے بات کرنے لگا. کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرنے کے لیے تھوڑا سخت ہوتا ہے، تو سختی سے بات کرنے لگے تو بیٹا تنگ گیا. نہیں پیتا ہوں، بول دیا آپ کو. ایسی ساری باتیں جو سختی سے آج کل کے جوان بچے بول دیتے ہیں. اور گردن اپنی اور سینہ اکڑا اکڑا کر بولنے لگا. باپ کی زبان سے ایک الفاظ نکلا، کہا یہ جو گردن تو اکڑا کے بات کر رہا، اللہ تیری گردن کو توڑ دے. باپ بول کر چلا گیا. بیٹا بھی اپنے کاموں میں مصروف. چند دنوں کے بعد بیٹے کے دوست وغیرہ بولے چلو کہیں چلتے ہیں سوئمنگ پول میں وہاں نہانے کے لیے. وہ گئے وہاں. جب وہ کودا اور سوئمنگ پول کے اندر گیا، اس کا سر جا کر زمین پر لڑا اور اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. 4 سال تک وہ کوما میں رہا. اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا، 29 سال تک ہوش میں رہا. اس کے بعد اس نے وفات پائی. اس نے اپنے باپ سے کہا ابا یہ آپ کی اس بددعا، وہ بددعا ہے آپ کی، میں سمجھ نہیں پایا تھا، مجھے معاف کر دینا، میرے گناہوں کو بخش دینا. اے میرے ابا میں نے گناہ کیا تھا، آپ سے تیز آواز سے بات کی. تو یہ بات سمجھ لو، ماں باپ کے گناہ، ماں باپ کی بددعاؤں سے بچو. ماں باپ اگر بددعا دے دے تو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، ماں باپ دعا دے دے تو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا بڑا اجر ہے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج میں گئے تھے، یا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں، جنت میں ایک آواز چل رہی ہے اور پورے جنت کے اندر قرآن اسی آواز میں سنا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے جن کی آواز جنت میں سنائی جا رہی ہے؟ کہا یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان. کہا میرے حارثہ بن نعمان؟ ہاں، وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرنے والے ہیں، ماں کے ساتھ اس میں سلوک کرنے والے ہیں، اور یہ اجر ان کا ہونا ہی چاہیے. تو جو اپنے ماں باپ کی خدمت دنیا میں کرتا ہے، اللہ اس کا اجر یہاں بھی دے گا اور قیامت کے دن اللہ جنت میں ان کا بدلہ دے کر دنیا عطا کرے گا. اس لیے اپنے ماں باپ کے خلاف تن کر نہ کھڑا ہوا کرو. اپنے ماں باپ کے خلاف کبھی غصے نہ کرو، انہیں جھڑکا نہ کرو. اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اف نہیں کہہ سکتے ہو، ان کو جھڑک کر بات نہیں کر سکتے ہو. یہ اللہ رب العالمین پروٹوکول سکھا رہا ہے. اللہ نے نماز کے جزیات جب اللہ کو سکھانا ہوا تو اپنے نبی کو بولا کہ سکھلاؤ. روزے کے جزیات سکھلانا ہوا اپنے نبی کو بولا سکھلاؤ. حج کے جزیات اللہ کو سکھلانا ہوا اپنے نبی کو بولا سکھلاؤ. لیکن جب والدین کے جزیات کو سکھلانا ہوا کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے کیسے بات کرے گا، کیسے ان کے ساتھ رہے گا، تو خود سکھا رہا ہے اللہ. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ اوہ ابا اوہ ماں. یہ کہنا بھی گناہ اور بڑا گناہ جہنم میں جانے کی وجہ بن سکتا ہے. ان کو جھڑک نہیں سکتے ہو. وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ جناح الذُّلِّ وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذُّلِّ کہ آپ اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رہو گے من الرحمہ، رحمت سے. تمہارے چہرے سے نرمی ٹپکنی چاہیے جب تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ گے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جب بات کرو گے ایک دم نرمی سے بات کرو گے. اور وہ زندہ ہو یا ان کی موت ہو جائے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ حق ہے بچوں پر ماں باپ کا. اپنے ماں باپ کے حق کو سمجھو، سیکھو اور جانو. ورنہ دنیا میں آپ کچھ بھی کر لو، لاکھ نمازیں پڑھ لو، لاکھ روزے رکھ لو، تہجد گزار ہو جاؤ، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. بہت سارے لوگ شکوا کرتے مولانا میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا، ان کا کوئی حق نہیں تھا. کیا کوئی حق نہیں تھا؟ انہوں نے تجھ کو پالا، یہی حق تھا بس. اب سب حق تجھ پر ہے. تو لاکھ نمازیں پڑھ، لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ حج کر کے آ جا، تو کتنا زکات دے سکتا ہے دے لے، جتنے صدقات کر سکتا ہے کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کر بات ختم کروں گا. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں میرے محبوب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں 5 وقتوں کی نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا اور زکات ادا کرتا رہوں گا. شاید اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے اس صحابی نے حج کا ذکر نہیں کیا. کیا ہوگا میرا معاملہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ یہ شخص جس کو جنتی دیکھنا ہے دیکھ لو. سب یہ حدیث جانتے ہیں، لیکن کیا کہا تھا جانتے ہو حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ کہا جو شخص اس پر مر جائے، مات علیہ، جو اس پر مر جائے وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا جنت میں. آگے ایک شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، اگر وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ ہوا تو، اگر وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوا تو جتنا مرضی کی نمازیں پڑھ لے، حج کر لے، زکات دے، صدقات دے، خیرات دے، جو کر رہا ہے کر لے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو وہ جنت میں داخل نہیں. اسی لیے اگر کبھی، میں یہ نہیں کہتا کہ اب اپنے ماں باپ کی بات کو سن کر اپنے گھر میں جا کر اپنی بیویوں کو مارنے لگنا، نہیں. دونوں رشتوں کو بیلنس کرنا سیکھو کہ کیسے بیوی بھی خوش رہے گی اور ماں باپ بھی خوش رہے گی. رشتوں کو بیلنس کرنا سیکھو. ایسا نہیں کہ بیوی کے لیے ماں باپ کو ناراض کر دو اور ماں باپ کے لیے بیوی کو مارو. ایسا نہیں کرنا. اس سے بچنا، کیونکہ رشتوں کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر زندگی کو گزارنا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہم گنہگار اور خطا کار لوگ ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ اے رب العالمین تو ہمیں باہمی رشتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کر دے. اللہ اے رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرے. اللہ اے رب العالمین اگر ہم میں سے کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، اے پروردگار عالم ان کے ماں باپ کو سمجھ دے کہ اپنے بچے کو معاف کر دیں، اور بچے کو سمجھ دے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کو کر کے ان کو راضی کر لے. اے رب العالمین اے پروردگار عالم تو رب ہے. اے اللہ میرے جوانوں کو ایسے کرنی بنا دے. اللہ اے رب العالمین اے پروردگار عالم ان بچوں کو حارثہ بن نعمان کی سمجھ عطا کر دے. اللہ انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عباد اللہ یرحمکم اللہ.